السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم بیٹا سیکنڈ چیپٹر اسلام میں عبادت کا تصور اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ تو عبادت یعنی کہ کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے جس انسان کو جس چیز کو یعنی کہ جو انسان کسی کو مانتا ہے، کسی کی عبادت کرتا ہے، کسی کو جو ہے وہ اپنا معبود مانتا ہے، اس کے ہر ایک کام پر چلنا عبادت کہلاتا ہے۔ وہ معاشرتی لحاظ سے ہو، وہ معاشی لحاظ سے ہو، اخلاقی لحاظ سے ہو، تو یہ تو تمام جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جو معاشرتی طور پر انسان کو جو ہے ایک بہترین انسان بنانے میں جو ہے وہ بہترین ثابت ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو اس نے احکامات ہمیں دیے ہیں، اس کی بندگی کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے حکم پر چلنا، نماز ادا کرنا، روزہ اور حج کے ذریعے عبادات کا جو ہے وہ اہتمام کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ عبادات میں آتی ہیں۔ اور عبادت کا تصور کیا ہے اسلام میں، ہم اس حوالے سے لیسن جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہ اسلام میں عبادت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ تو ہم نے کل اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی دیکھے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی احکامات بھی دیکھے، اور قرآن پاک میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ یہ سورہ ذاریات کی آیت ہے، تو ہم نے اس حوالے سے اس کو پڑھا۔ نیکسٹ بیٹا ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سب سے اہم چیز جو ہے جس میں سب سے پہلے سب سے زیادہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، جس میں ہمیں سب سے زیادہ دعوت دی جاتی ہے، سب سے پہلے وہ نماز ہے۔ ان کی نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیا گیا۔ نماز کو پڑھنا جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا۔ خود دیکھیں بیٹا، نماز کا حکم قرآن پاک میں کتنی مرتبہ جو ہے وہ آیا ہے، کتنی مرتبہ ہی قرآن پاک میں نماز اور اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم ایک ساتھ قرآن پاک میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بار بار۔ تو بچوں کو جو ہے وہ 7 سال کے بعد حکم دیا گیا کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیں، ان کو پڑھائیں، پیار سے جو ہے وہ نماز سکھائیں، پڑھائیں۔ لیکن جب وہ نہیں مانتے تو ایون 11 سال کی عمر میں 10 سال کے بعد جو ہے وہ بچوں کو مار کر کے سختی کے ساتھ نماز پڑھانے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، کہ اتنی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو نماز کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں اسلامی عبادات میں سے نماز سب سے افضل ترین جو ہے وہ عبادت ہے، افضل ہے، بہت زیادہ بلند ترین عبادت ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، نماز دین کی کنجی ہے۔ کنجی بیٹا جو ہے وہ چابی کو کہتے ہیں، جیسے کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی کنجی کھولنا، اس کو کرنا جو ہے وہ اس کو ڈور کو کھولنا وہ بہت ضروری ہے۔ تو ایسے ہی بیٹا اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اس کے کھڑے ہونا، اس کی ہر بات کو ماننا اور اس کے حوالے سے ہمیں جو کام کرنا، تو ایسے ہی نماز کو جنت کی کنجی کہا گیا کہ اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو نماز ادا کرو، یہ جنت کی کنجی ہے، کہ اتنی جو ہے وہ اسے امپورٹنٹ دی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سب سے محبوب عمل جو ہے، محبوب کہتے ہیں پسندیدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تاکید کی جو ہے وہ نماز قائم کرنے کی آئی ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم دینا یا نماز پڑھنے کی دعوت دینا، اس حوالے سے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ بیانات ہوئے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کا سوال جو ہے وہ کیا جائے گا کہ اس کی اتنی امپورٹنٹ ہے، صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز میں بندہ جو ہے وہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پر رکھتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں، انسان بالکل اپنے آپ کو عاجز و درماندہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ صرف ڈرا ہوا ایک بندہ جو ہے وہ اس حیثیت سے کھڑا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ کبریائی جو ہے وہ بڑائی اور بلندی کو کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عبادت جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کے سامنے اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے بلند ہونے کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کا اقرار کرتا ہے، اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا جو ہے وہ اقرار کرتا ہے۔ اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے، برے کاموں سے روکتی ہے، کہ جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی، وہ اخلاقی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام کرنے کی وہ جو ہے اس سے دور رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے،
تو جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس بات کا جواب دینا ہے، تو وہ کوئی بھی کام کرنے برا کام کرنے کا جو ارادہ ہے وہ ترک کر دیتا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ مسلمانوں پر روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ دن میں 5 مرتبہ اذان جو ہے وہ ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اذان میں جو ہے اقرار کیا جاتا ہے، رسالت کا اقرار کیا جاتا ہے، اور توحید و اقرار کے بعد مومنوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، یہ کامیابی ہے، یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، تو اس کی طرف آؤ۔ اور جب انسان جو ہے وہ اس کی طرف جانے کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدمی جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے، وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے، جب وہ اچھائی کی طرف پورے دل سے مائل ہو جاتا ہے، تو وہ ہر طرح کی برائی اور برے کام کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے، اور ہر برائی کرنے سے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کام کو کرنے سے، اس برائی کو کرنے سے باز آ جاؤں، اس برائی کو کرنے سے بچوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور جب بیٹا ہم اگر نماز نہیں پڑھتے، ہم جو ہے نماز پڑھنے کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، تو اگر ہم نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے حق میں کتنی زیادہ جو ہے وہ بہتری ہوتی ہے، یہ ہم جان ہی نہیں سکتے۔ کہ حدیث میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب ایک مومن بندہ جو ہے وہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دائیں طرف بائیں طرف، اس کے سامنے اس کے پیچھے اتنی رحمت ہوتی ہے، اتنا جو ہے وہ سرور ہوتا ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں طرف جو ہے وہ کیا چیز ہے، تو وہ کبھی سجدے نماز سے منہ ہی نہ موڑے، وہ ہمیشہ نماز میں کی حالت میں کھڑا رہے، وہ کبھی نماز کو ترک ہی نہ کرے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنے سے اس پر کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں، تو انسان جو ہے وہ ہمیشہ نماز ہی کی حالت میں کھڑا رہے، کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے اتنے جو ہے وہ اہمیت بیان کرتے ہوئے نماز کی طرف جو ہے وہ بلایا گیا ہے۔ تو نماز ایک مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ جو ہے وہ فرض کی گئی ہے۔ نیکسٹ بیٹا ہم ٹاپک اپنا دیکھتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، جیسے کچھ عبادتیں ہوتی ہیں، کچھ مالی ہوتی ہیں، کچھ بدنی ہوتی ہیں، جیسے روزہ جو ہے وہ ایک بدنی عبادت ہے، حج جو ہے وہ ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ ایسے ہی بیٹا زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس میں انسان اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ صرف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ حالانکہ مال جو ہے، مال کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے کہ وہ جمع کرے، اتنا مال اکٹھا کر لے، اس کے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن اسی مال کو وہ اپنی پسندیدہ چیز کو جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں مسکینوں کو دیتا ہے، ضرورت مندوں کو دیتا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ کتنی بڑی قربانی جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے، اور یہ مال قربان کرنا اس کے لیے کتنا باعث فخر اور باعث جو ہے وہ ثواب ہوتا ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھے، ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دے۔ تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، کہ جو مال انسان نے جمع کیا ہوتا ہے اس میں سے کچھ حصہ زکوٰۃ کی ایسا ہوتا ہے نا کہ بنایا ہے کہ اتنے فیصد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، ویسے تو صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کی راہ میں ویسے ہی کرنا، جتنا انسان چاہے اپنے ہاتھ سے اتنا جو ہے وہ دے دے، جو چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرے، اپنا مال، اپنے پیسے، جو چیز بھی چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر، لیکن مال کی جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ خاص شرع کے مطابق ایک خاص مال ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو تو اس کی کتنی مالیت بنتی ہے، کتنا آج کل مہنگا ہے، وہ کتنے 7.5 تولہ اگر ہو تو اس پر اتنے مال پر 2.5 جو ہے % زکوٰۃ جو ہے وہ نکالی جاتی ہے، 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ اس پر لاگو ہوتی ہے، یا 52 تولے چاندی ہو، یا اسی قیمت کے مطابق کوئی انسان کے پاس جو ہے وہ پراپرٹی ہو، کوئی مال ہو، گھر ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، اور یہ بھی واضح ہے چیز کہ زکوٰۃ صرف جو ہے وہ غیر ضروری چیزوں پر جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے۔ جو چیزیں انسان جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، وہ پہنتا ہے، جیسے اس کا گھر ہو گیا، یا جو چیزیں استعمال کرے ان چیزوں پر جو ہے وہ زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ اسی چیز پر لاگو ہوتی ہے جو کہ ایسے اتنا انسان کے پاس اتنا زیور ہو، 7.5 تولہ زیور ہو، اس کے پاس گولڈ، یا 52 تولے چاندی ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ اسی پراپرٹی اتنی ہی مقدار میں اس کے پاس جو ہے وہ مال و دولت، زمین جائیداد وغیرہ جو کچھ بھی ہو، تو یہ ساری چیزیں ایکسٹرا 1 سال تک پڑی رہیں اور ان چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے اور یہ زائد جو ہے وہ پڑی رہیں، تو پھر ان چیزوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ عائد ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہے پھر ان چیزوں پر دینی انسان پر لازم
لازم ہو جاتی ہے وہ اتنے مال کا 2.5 حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غریبوں یا مسکینوں کو دیا جاتا ہے۔ تو بیٹا یہ جو ہے وہ اتنا اہم ایک رکن ہے کہ اس کے ذریعے انسان کا مال جو ہے وہ پاک ہوتا رہتا ہے۔ زکوٰۃ کو جو ہے وہ فرض کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دولت جو ہے وہ ایک جگہ پر ایک ہاتھ میں بندھی ہوئی نہ رہے، کہ کوئی انسان اتنا امیر اور اتنے جو ہے وہ اچھی حالت میں ہو کہ اس کے پاس تو بہت زیادہ مال ہو، لیکن اس کے برعکس جو غریب لوگ ہیں، جو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بھی نہ تو کمانے کا ذریعہ ہے یا جن کے پاس نہ تو کوئی اور چیز ہے جن کے ذریعے جو ہے وہ اپنا کچھ جو ہے وہ بہتری کا سبب پیدا کر سکیں یا اپنے لیے کوئی بہتری کے اسباب پیدا کر سکیں، تو ان کی مدد کرنا اس طریقے سے جو ہے وہ اسلام میں فرض قرار دیا گیا، اور یہ چیز جو ہے وہ اسلام میں دی گئی۔ تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اس کی ادائیگی سے مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف جو ہے وہ ان کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ 8 مصارف جو ہیں وہ وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو ان میں جو اہم مصارف ہیں کہ جن مصارف بیٹا کہتے ہیں جیسے صرف کرنے کی جگہ، جن کو جو ہے جس چیز پر انسان خرچ کرتا ہے، تو یہ مصارف قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں کہ یہ وہ 8 مصارف ہیں، یہ 8 وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جن کی جو ہے وہ مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ 8 ہیں۔ تو وہ کون ہیں؟ ان میں فقراء یعنی کہ فقیر لوگ جن کے پاس کوئی بھی ذریعہ کمانے کا نہیں ہے یا وہ اتنے محتاج ہیں کہ وہ جو ہے اپنی روزی نہیں کما سکتے۔ مساکین لوگ کہ جن کے پاس ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ان کے والد نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر جس گھر میں کوئی سرپرست نہ ہو تو ان بچوں کی جو پرورش ہے یا ان کی جو ہے وہ کھانے پینے کی ذمہ داری وہ کیسے جو ہے وہ گھر میں رہتے ہوئے اپنی پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں ان کی مدد کرنا اور اس صورت میں جو ہے ان کو جو ہے ان کی پرورش کا ذمہ کو اٹھانا، یہ جو ہے یہ مساکین ہو گئے۔ عاملین بیٹا یہ عامل کی جمع ہے، اور عاملین جو ہوتے ہیں یہ زکوٰۃ کے محکمے میں جو کام کرتے ہیں نا وہ بھی غریب لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کوئی اتنا زیادہ تو وسائل ہوتے نہیں، وہی ان کا کام ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے جو پیسے آتے ہیں ان کو پھر ان کی مناسب جگہ تک پہنچانا یا غریبوں کو دینا، یا ان میں جو ہے وہ جن چیزوں کی جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، ضرورت مند ہیں، ان کو جو ہے یہ زکوٰۃ کے تمام حساب کتاب رکھنا، یہ عاملین وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ خود بھی غریب ہوتے ہیں، تو ان کی جو تنخواہیں ہیں یا ان کی مدد جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے، کہ ان پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے، انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر ان کے بعد نو مسلم بیٹا جو لوگ ہیں اس میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو کہ نئے مسلمان ہوئے ہوں۔ اب جب بیٹا اپنا کوئی دین چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ چاہے عیسائیت ہو، وہ ہندوازم ہو، یا کوئی بھی ایسا مذہب جو غیر مسلم ہو، اور پھر وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام میں آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے اس صورت میں وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کو اپنے رشتہ دار جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، اپنے جو لوگ ہیں اس کے اپنے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ اسے جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، اور ہو سکتا ہے اسے گھر سے نکال دے۔ تو تب اس کو زندگی گزارنے کے لیے وہ نو مسلم کو زندگی گزارنے کے لیے ظاہر سی بات ہے مال کی یا معیشت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس کو مال جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اسلام پر قائم رہے اور وہ اپنی مالی ضروریات کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام سے دور نہ ہو جائے، بلکہ اس کی اس طرح مدد کی جائے کہ پھر وہ ثابت قدمی سے جو ہے وہ اس پر چلے۔ اور اس کے علاوہ نو مسلم میں وہ بھی لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جو غریب تو ہیں، یعنی کہ وہ غیر مسلم بھی ہے لیکن ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اس ڈر کی وجہ سے وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑتے، تو پھر ان کی مالی مدد کرنا تاکہ وہ اتنے ثابت قدم ہو جائیں یا اتنے وہ جو ہے وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں کہ وہ آرام سے اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کی طرف راغب ہو جائیں یا وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ تو بیٹا غلام بیٹا اب آج کل دیکھا جائے، آج کل تو اس کا اتنا زیادہ جو ہے وہ تصور نہیں ہے، تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا تصور کے لوگ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ خرید کر جیسے اپنا غلام بنا کر انہیں اپنے پاس جو ہے وہ رکھ لیتے تھے، اور وہ ان کا کام تھا کہ وہ دن رات پھر اسی اپنی مالک کی خدمت کرنا ہی ہوتا تھا، انہیں جو ہے وہ ان کے گھر کی ضروریات کا خیال رکھنا یا اپنی ذمہ داری انہیں کے گھر میں رہنا۔ تو اسلام میں یہ بھی واضح پھر کیا گیا کہ جو اس طرح کے غلام ہیں ان کو آزاد کروانا، کہ ان کو جو ہے مالکوں کو ان کی رقم دے کر ان کو آزاد کر دینا کہ وہ جہاں چاہیں اب اپنی زندگی آزادانہ طور پر گزار سکتے ہیں۔ اس صورت میں بھی زکوٰۃ کی دولت جو ہے وہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ پھر بیٹا قرض دار جو ہوتے ہیں، قرض دار وہ شخص ہوتے ہیں جو کسی سے اپنے کام کے لیے کچھ پیسے جو ہیں وہ ادھار لیں یا کسی سے کچھ رقم جو ہے وہ ادھار لیں۔ تو پھر بیٹا اس میں وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر قرض دار کی مدد کی جائے، یعنی کہ یہ ان قرض دار کی مدد کی جائے جن کا جو ہے وہ کسی نے اپنا قرض لے کر اپنا کاروبار کوئی شروع کیا، اپنا کام شروع کیا، اپنا کوئی نیا کاروبار، لیکن اس کا کاروبار وہ لاس میں چلا گیا، اس کا کاروبار جو وہ نہیں اچھے سے جو ہے وہ اسٹیبل ہو سکا، یا جو ہے وہ کوئی اپنا کام نہیں کر سکا، یا اس نے کسی سے قرض لی رقم اور اس سے وہ گم ہو گئی یا وہ رقم کسی طرح ضائع ہو گئی، اور اب وہ اتنا غریب ہو گیا یا بیمار ہو
ہو گیا کہ اب اس کے پاس قرض کے پیسے اتارنے کے لیے، قرض کی رقم اتارنے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی پیسے یا کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں اس قرض دار کی قرض دے کر، اس کو پیسے دے کر مدد کی جا سکتی ہے، اور وہ جو قرض ہے اس کا کوئی اور انسان جو ہے وہ اس کی مدد کر کے وہ پیسے قرضہ اس کا جو ہے وہ اتار دے، تو یہ بھی اسلام میں یہ زکوٰۃ کے ذریعے یہ رقم جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ پھر بیٹا اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول جو مسافر ہوتے ہیں ان کی مدد کرنا۔ اچھا جی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوئی بھی بیٹا کام دنیا کا رقم کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو جو جہاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے اس کے لیے بھی بیٹا کتنی جو ہے وہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جدید اسلحہ جو آج کل کے دور میں ہر کسی کے پاس جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو دوسرے ممالک غیر مذاہب ہو گئے، ہر کوئی اپنے دین کے لیے یا اپنے ملک کے لیے، تو جو جہاد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کو بول بالا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مزید لوگوں تک پہنچانے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ لڑتے ہیں، غیر مسلموں سے لڑتے ہیں، ان لوگوں سے لڑتے ہیں جو کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کی مدد کرنا، ان کے جو ہے وہ وہاں رہنے کے حوالے سے جتنی جو ہے ضروریات ہوتی ہیں کہ ان کے پہننا اوڑھنا یا ان کا جو ہے کھانا پینا یا ان کی رہائش یا جو ان کو چاہیے ہوتا ہے اس صورت میں جہاد کے لیے جدید اسلحہ یا کوئی بھی، تو اس صورت کے لیے انہیں جو ہے وہ کچھ رقم زکوٰۃ کی صورت میں ادا کی جا سکتی ہے، ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم لاگو ہوتی ہے۔ اور جو حصول علم میں مشغول رہتے ہیں، یہ بیٹا وہ لوگ ہیں جو کہ علم تو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، بھی ضروری نہیں کہ وہ اسلامی علم ہو، ویسے ہی وہ ملک کی ترقی کے لیے کوئی بھی علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیں، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنے اسباب نہیں ہیں کہ وہ علم حاصل کر سکیں، تو اس صورت میں ان کی جو ہے وہ مدد کرنا، اور اس صورت میں ان کو جو ہے وہ علم حاصل کرنے میں ان کی مدد کرنا۔ اور اس کے علاوہ مسافر بھی بیٹا مصارف زکوٰۃ میں ہی آتے ہیں۔ مسافر جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو ضروری نہیں اپنے ملک، بیٹا پہلے تو خاص طور پہ ایسا ہوتا تھا نا، اب تو ایسی سواریاں آ گئی ہیں یا جہاز، بسیز یا گاڑیاں، مطلب کہ اتنی اب تو جدید سہولتیں ہو گئی ہیں کہ آمد و رفت کا جو تمام ذریعہ ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ ہو گیا کہ انسان کئی گھنٹوں کا سفر بہت جو ہے وہ جلدی کر لیتا ہے، لیکن پہلے موسٹلی ایسا ہوتا تھا کہ تب نہ اتنی گاڑیاں ہوتی تھیں، تو لوگ جانوروں پر جیسے اونٹ ہو گئے یا گھوڑے ہو گئے ان پر سفر کرتے تھے، یا بہت سے لوگ تو قافلوں کی شکل میں چل کے جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے، تو اس صورت تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بھی کتنا مال اور دور تک جانا، وہاں راستے میں اس کی رہائش، اگر کہیں تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑ گیا، کھانا پینا، تو اتنی دیر کے لیے جو ہے وہ یہ تمام وہ ضروریات، یا اگر کوئی اپنے ایک جگہ سے وطن سے دوسرے وطن کسی غرض تجارت کے سلسلے میں گیا ہے یا کوئی بھی کام کے سلسلے میں گیا ہے، تو ہوتا ہے نا کبھی کسی کا مال چوری ہو جائے یا کسی کی جیب جیسے کٹ گئی یا اس کے پیسے گم ہو گئے، تو اس صورت میں وہ واپس اپنے ملک جانے کے اہل جو ہے وہ نہیں رہتا، تو پھر اس دوسرے ملک میں رہنے والے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ مدد کریں، اس کی جو ہے وہ رہائش کا کوئی انتظام کریں، یا اس کو اس کے اپنے گھر واپس جانے کے لیے اس کی مالی مدد کریں تاکہ وہ آرام سے اپنے گھر وہ لوٹ جائے، اور یہ اس کی جو ہے وہ مدد میں شامل ہے۔ تو یہ تمام بیٹا وہ لوگ ہیں جو کہ مصارف زکوٰۃ میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے نا، کہ ہم خود تو اتنے، کوئی بھی انسان جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کر دی ہوئی چیز ہے، کہ انسان خود تو اتنا وہ ہو نہیں سکتا کہ خود سے اس کے پاس پیسے آ جائیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز، ہمیں اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جس قابل بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہمارے پاس آیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی عطا کردی چیزوں کو، اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ رزق ہے اسے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اس کے ہی راستے میں جو ہے وہ غریب لوگوں کو دینا یا کسی کی مدد کرنا، مال خرچ کرنا جو ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں پر ہی زکوٰۃ کے ادائیگی کا حکم دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ جو ہے نہیں کرتے، ان کو قیامت کے دن سخت قسم کا جو ہے عذاب دینے کی یا سخت سزا کی وعید جو ہے وہ سنائی گئی ہے، اور قرآن پاک میں اس حوالے سے ارشاد ہوا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو سیند کر جمع کر کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن یہی سونا اور چاندی ان کو جو ہے ان کے لیے باعث جو ہے وہ تکلیف ہوگا، اور انہی چیزوں کی وجہ سے انسان کو تکلیف دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور مال کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دے۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہی ہے کہ معاشرے میں جو ہے زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں، بیٹا خود بھی دیکھیں، گفٹ کے طور پر اگر کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو یہ کتنی محبت اور کتنی جو ہے وہ الفت کا باعث بنتی ہے، کہ ایک دوسرے کو تحائف کے طور پر ضروری نہیں
بہت کچھ دینا. کوئی چھوٹی سی چیز اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو یہ کتنی زیادہ جو ہے وہ محبت کا باعث بنتی ہے کہ دوسرے بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں. ایون ہمیں اگر کوئی چیز ایز اے گفٹ کوئی چیز ملے تو ہم بھی اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ایسے ہی کسی کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم یا کچھ جو ہے وہ اسے دینا تو یہ معاشرے میں محبت اور ہمدردی اور امن و سکون کا باعث بنتی ہے, اور اس کی وجہ سے معاشرہ بہت زیادہ پرسکون ہو جاتا ہے. تو بیٹا آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے. ہمارے 2 جو عبادات رہ گئی ہیں روزہ اور زکوٰۃ, وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ڈیز میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. آج کا بیٹا آپ لوگوں نے یہی 2 ٹاپک نماز اور زکوٰۃ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں. اور بیٹا ان میں سے آپ لوگوں نے تقریباً 15 ورڈز آپ لوگوں نے املا کے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, لیسن آپ نے اتنا ہی یاد کرنا ہے اور 15 ورڈز اس میں سے املا کے طور پر اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے ہیں. آج کا آپ لوگوں کا کام اتنا ہی ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.